الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگوں اور دوستو، یہ بھی قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے کہ اس میں آج ان آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور ان آیات میں سب سے پہلے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب بہت ہی بڑا شرف، بہت عظیم خطاب ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ہم سے مخاطب ہے. اے ایمان والو، آپ اندازہ لگائیے کوئی چیف منسٹر بڑا اگر آپ کو اگر نام لے کے بلا لے تو طبیعت خوش ہو جاتی. ابا میرا. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس کتاب کے اندر اپنے مومن بندوں سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا. اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو بہت شرف، بہت عظمت والی بات ہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس مسلمان نام سے خطاب کیا، ایمان والوں کے نام سے خطاب کیا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کوئی میسج دینا چاہتے ہیں. کوئی اگر آپ کو بلا رہا ہے تو کچھ کہنے کے لیے بلا رہا ہے، کچھ بات بولنے کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم کو پکار رہے ہیں، جب ہم سے خطاب ہے، جب ہم کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں. اس کی اگلی آیات میں کیا باتیں ہیں وہ آ رہی ہیں آپ کے سامنے. وہ کیا ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات جو اس آیت میں کہی گئی وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے بالکل اسی طرح ڈرنا چاہیے. یعنی تقوی کا پورا پورا حق ادا کرو. تقوی کیا ہے اس کو قرآن مجید میں بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے. کچھ اس کی اصولی باتیں جو قرآن میں ہے وہ آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ تقوی ہے کیا. پورے عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے. جتنے بھی عبادات ہیں، یعنی تقوی کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ بچنا. بچنے کے معنی ہوتے ہیں کہ دنیا میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی ناراضی سے بچنا، اور جہاں تک ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش دنیا میں کرنا. ہمارے کوئی عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں تقوی. ہمارے کسی عمل سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے. کیوں؟ اگر اللہ ناراض ہو گیا
تو بھی آخرت جو ہے حساب اور کتاب کا دن، تو ظاہر ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہماری مغفرت ہے، جس کے ہاتھ میں نجات ہے، وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور پھر اللہ کا عذاب جو ہے اس سے ہم دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ سے کی نافرمانی سے، ہر اس عمل سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے رہنا، اس کا نام تقویٰ ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ فرمایا سورۃ تغابن میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اب یہ ایک بات فرمائی کہ تقوی کا پورا حق ادا کرو، تو ظاہر ہے کہ کسی ایمان والے کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کا پورا حق ادا کر سکے، نہیں ہے، کیونکہ نفس و شیطان انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کھول دیا کہ جب یہ آیت نازل ہو تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے تقوی کا پورا حق ادا کر سکے؟ اب دوسری آیت نازل ہوئی سورۃ تغابن میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم جہاں تک ہو سکے یہ کوشش کرتے رہو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہو۔ استطاعت کا لفظ ہے قرآن میں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ واسمعوا، لیکن اللہ کے احکامات کو سنتے رہو، اللہ کے احکامات کو سنتے رہو، اسمعوا، پھر اس کے بعد واطیعوا، سننے کے بعد اطاعت کرنے کی کوشش کرو، واسمعوا واطیعوا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے، پھر اس کے بعد واسمعوا، سنو، اور واطیعوا، اطاعت کرو، وانفقوا، اور اللہ نے جو کچھ ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خیرا لانفسکم، اس میں تمہارے اپنی بھلائی، تمہاری اپنی خیریت ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے وہ ڈرتے رہو۔ وہ حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ وہ حق یہ ہے ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ کیا بھائی ہے نا؟ اللہ دیکھ رہا نہیں؟ کیا کوئی ایسا مقام ہے جہاں پہ اللہ ہم کو نہیں دیکھ رہا؟ ہے کوئی مقام؟ کیا کوئی ایسا ہے اگر ہم اندھیرے میں ہیں اور کچھ کر رہے ہیں تو کیا اللہ وہاں پہ نہیں دیکھ رہا؟ یا دیکھ رہا ہے؟ یا کہ اکیلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کمرہ بند کر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا خاموش ہے، اللہ دیکھ رہا نہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر آن، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا؟ جب اللہ دیکھ رہا، اس بات کا یقین ہو جائے تو کیا ایک وہ اللہ کا بندہ جو اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا اس وقت کوئی غلط کام کریں گا انہیں؟ نہیں کریں گے، تو اللہ دیکھ رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ مثال ہے، ایک روزے دار ہے، حمام میں گیا، بہت پیاس لگ رہی، گرمی کا موسم ہے، بہت پیاس لگ رہی اس کو، حمام میں گیا، منہ دھونے گیا، کلی کرا، لیکن کیا کتنی ہی پیاس اگر لگ جائے تو کیا وہ حمام میں جا کے کلی کر کے کیا 2 گھٹ پانی پی سکتا انہیں؟ کیا بھائی؟ کیوں نہیں پئیں گا؟ اگر کوئی بولے اگر جا بھائی حمام میں جا کے چھپ کے پی لے، کیا بولے تو کیا بولتا؟ بھائی اللہ تو وہاں بھی دیکھ رہا نا، نہیں دیکھ رہا، یہ بولتا نا انہیں۔ تو ظاہر کہ جب ایک روزے دار کا یقین یہ ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی کیفیت ہر مومن کی پوری زندگی میں ہونا جسے روزے کی حالت میں ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ اسی لیے روزہ فرض کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات بولا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیں بات آ گئی ہے پھر وہی تقویٰ، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جانا، وہ کیفیت پیدا ہو جانا ایک روزے دار میں پیدا ہو گئی۔ لیکن ایک روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے کی حد تک ہی وہ کیفیت اگر پیدا ہوئی ہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تمہاری پوری زندگی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا ہے، مجھے اللہ ہر آن دیکھ رہا ہے، اگر لوگ نہ دیکھیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، رشوت لیتے ہوئے کوئی نہ دیکھے تو اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کی پاکٹ مار رہے ہیں غفلت ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کا مال میں کھا جا رہا ہوں لوگ غافل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت اگر آ جائے تو پھر یہ ہوگا تقویٰ، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ تو یہ کیفیت آنا ہے، اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 5 وقتہ نماز فرض کیا ہے، بار بار اللہ کے دربار میں آنا، اللہ سے اقرار کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنا، پھر سورہ فاتحہ و قرآن پڑھنا۔ نہیں، قرآن میں پوری یہی تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو لعلکم تتقون، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق ادا کرو تقوی کا، تقوی کا حق ادا کرو۔ تقوی کا حق یہی ہے
کہ ہر آن ہر لمحہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا، تو فوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، اللہ مجھ سے گناہ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لہذا تو غفور رحیم ہے اور تو معاف کر اور مجھے ہدایت دے کہ آئندہ مجھے عمل نہ ہو جائے۔ یہ دعا کریں گے آپ تو انشاءاللہ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر وہ عمل جو غیر ارادی طور پہ ہو جاتا ہے گناہ کے طور پہ، وہ اللہ کے پاس معافی ہے۔ ہر وہ عمل جو گناہ کا ہے، غیر ارادی طور پہ جو ہو جاتا ہے، اسے خطا کہتے ہیں قرآن میں، اسے خطا کہتے ہیں۔ خطا کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ، حادثہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حادثہ ہو جاتا ہے تو غیر ارادی طور پہ تم ارادہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک آدمی اگر ارادہ کرے کہ میں اس کے گاڑی سے جناب علی اڑا دوں گا تو یہ خطا نہیں ہوتی، اس میں آپ کا ارادہ ہے، اس میں آپ کا ارادہ ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ ایک آدمی بغیر ارادہ اب جاتے جاتے ٹکر لگے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گیا، مر گیا، لیکن آپ اللہ کے پاس جناب علی معافی ہے آپ کو، لیکن آپ عمدن کسی کی جان لینا چاہتے ہیں، کوئی پلاننگ بناتے ہیں کہ رات کے وقت اکیلا دکھا تو اسے ماروں گا، گاڑی چڑھا دوں گا، تو یہ گناہ ارادتاً ہے۔ اس گناہ میں آپ کی نیت ہے، اس گناہ میں آپ کا ارادہ ہے، اس گناہ میں آپ کی پلاننگ ہے، اس گناہ میں آپ کا عزم ہے۔ یہ ایسے گناہ اللہ کے پاس معاف نہیں ہوتے، اس کی سزا ملے گی۔ ہر وہ گناہ جو غیر ارادتاً ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں جس کا لفظ استعمال میں قرون کیا گیا کہ بجہالتن، جہالت میں، نادانی میں، غفلت میں، لا علم میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اس سے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اس کا ایک اور ایک خلاصہ یہ ہے، تقوی کے معنی یہ ہر مومن کو اس بات کا یقین ہونا ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، اور مرنے کے بعد ایک دن مجھے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور میرے ایک ہی ایک عمل کا مجھے حساب دینا ہے۔ یہ یقین پیدا ہو گیا تو تقویٰ ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بلکہ بالراست پیغمبر کو یہ بات کہی گئی ہے سورہ احزاب کے اندر۔ پہلی آیت شروع یہاں سے ہی ہوتی ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقویٰ اختیار کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم معمولی بات ہے یہ۔ اچھا یہ تو اللہ کا حکم ہے، پھر جب اس قسم کی آیات جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی دعا ہے، اپنے لیے ہے، وہ کیا؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو تقویٰ عطا کر۔ نبی کی دعا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، کوئی گناہ نہیں ہوتا نبی سے، غیر ارادتاً بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا نبی سے، کوئی خطا نہیں ہوتی نبی سے، اس کے باوجود نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرا نفس کو تقویٰ، تیرا ڈر، تیرا خوف عطا کر۔ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بعض موقع کے اوپر جب کبھی خطبہ دیتے تو آپ یہ فرمائیں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کیا فرماتے آپ؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ میں یہ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا میں جانتا ہوں اللہ اور آخرت کے متعلق، جتنا میں جانتا ہوں اللہ اور اس آخرت سے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق، تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ، ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ اگر تم اتنا جان لو آخرت کے متعلق، جہنم کی آگ سے متعلق، اللہ کے محاسبے کے متعلق اگر تم جان لو گے تو تمہاری زندگیوں کے اندر سے خوشیاں ختم ہو جائیں گی، غم آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور پھر اس کے بعد نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہم آتی نفسی تقواہا، پھر اس کے بعد وزکیہا، اے اللہ میرے نفس کو تو پاک کر دے گناہوں سے، آلودگیوں سے، جو کچھ بھی اگر انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اے اللہ اسے معاف کر دے، پاک کر دے مجھ کو، ہر خطا سے پاک کر دے مجھ کو، ہر بھول سے مجھے پاک کر دے۔ زکیہ وانت خیر من زکاہا، اور بہترین نفس کا پاک تزکیہ کرنا اللہ تیری ذات ہے، کیونکہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ دیکھیں آپ، میں نہیں جانتا ہوں میرے متعلق جتنا تو جانتا ہے میرے متعلق۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ انسان غلطی میں، لاشعور میں کوئی زبان سے بات بول دیا ہو، کوئی زبان سے جملے نکل گئے جو دوسروں کو تکلیف پہنچ، ہو سکتا ہے،
وہ اللہ جاننے والا ہے وہ. اور پھر ظاہر ہے کہ میرے ایک جملے سے آپ کو کتنی تکلیف پہنچتی اس کو میرا اندازہ مجھے نہیں، وہ اللہ کو ہے، وہ اللہ کو ہے. کیونکہ ایک آدمی ہے، ایک عزت دار ہے، شریف النفس ہے، اگر آپ اس کو گالی دیں گے تو بہت تکلیف پہنچے گی. ایک ایسی آوارہ قسم کا آدمی ہے تو اس کو اگر گالی دیں گے تو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو ایک شریف انسان کو ہوئیں گے. تو یہ جو تکلیف کا جو پیمانہ ہے یہ اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. جس کو کتنی تکلیف پہنچی وہ تو اللہ جو ہے جاننے والا ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللہ تو اپنے نفس کا تو مولا ہے، تو کارساز ہے، تو ہی میرے نفس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور تو ہی میرے نفس کا سرپرست ہے، تو ہی میرا نگران ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ڈرو اللہ سے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت یہ عقیدہ، یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. یہ ہے تقویٰ حق. اس کے بعد کیا الفاظ آتے ہیں؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ موت کا لفظ ہے یہاں پہ. ولا، اور تمہیں موت نہ آئے، لیکن حالت کون سی ہونا؟ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت میں ہونا. مسلمون. جبھی بھی تمہیں موت آئے وہ موت کی حالت اللہ کی وفاداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرمانبرداری میں ہونا. وہ حالت خاتمہ بالخیر. اللہ کا مطالبہ یہ ہے جب کبھی بھی تمہیں موت آئے، ہمارا فرشتہ جب آئیں گا ہم حکم دیں گے جاؤ اس کی روح کھینچو، اس کی جان لو. جب ہمارا فرشتہ تمہارے پاس آئیں گا تو اس وقت تمہاری حالت ہمارے وفادار بندوں کی طرح ہونا، فرمانبردار بندوں کی طرح ہونا. کیونکہ ہمارے پاس جو انجام ہوتا ہے وہ آخری ہے. موت کے وقت کی حالت میں موت. ایک انسان زندگی بھر متقی رہا، زندگی بھر اچھا رہا، لیکن موت سے پہلے اگر وہ نافرمانی میں آ گیا، بگڑ گیا، تو پھر وہ آخری وقت اس کا فیصلہ ہوگا. صورتحال کیا تھی اس کے آخری میں؟ ہم بلاتے وقت کس حالت میں تھا وہ؟ یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے گا تو اللہ کا فرشتہ جب جان لے گا، اللہ کے دربار میں جب حاضر کیا جائے گا، اے اللہ تیرا وفادار بندہ ہے، یہ تیری اطاعت کر رہا تھا اور میں نے اس کی روح کھینچی، قبض کی ہے، جان لی ہے. وفادار بندہ تھا تیرا. لیکن ایک آدمی چوری کر رہا، بدماشی کر رہا، دھوکہ بازی کر رہا، یہی چکروں میں ایسی حالت میں موت آ گئی تو فرشتہ بولے گا کہ یہ تیرا باغی، تیرا نافرمان ہے، یہ تیرے سامنے ہے. حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علی. کل عبد یبعث علی ما مات علی. ہر بندے کو جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. وہ حالت موت کی کون سی؟ اور پھر موت کا بات ہی نہیں معلوم کیا ہے؟ معلوم. اسی لیے ہر وقت تیار رہنا، سیدھا کام کرتے ہوئے رہنا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم جان بچا کے بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. وہ تم سے ملنے والی ہے. کہاں تک بھاگتے ہیں؟ کہاں تک بھاگو گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. کیا بھائی بہت دن سے ملاقات نہیں ہو رہی، بہت دن کے بعد ہوئی، بولتے نا اپن، یہ وہی لفظ ہے. یہ بہت بھاگ رہے تھے نا، اب ملے نا. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. وہ تو ملنے والی ہے. اور اللہ سورہ نساء میں فرماتے ہیں اَيْنَمَا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتَ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. جہاں کہیں بھی رہو تم تہہ خانوں میں رہو، اندر تہہ خانے بنا لو، بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا لو، اگر وہاں پہ رہو موت کا فرشتہ خاموشی سے آئے گا اور تمہارا ختم ہو جائے گا. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. وہ تم سے ملاقات کرنے والا. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر کیوں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا جو ہر چیز سے واقف ہے، تمہارے غیب سے، حاضر سے، اور ہر اس عمل کو تمہارے سامنے رکھ دے گا جو تم نے کیا تھا. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. کیوں تمہیں موت دی جا رہی، کیوں تمہیں بلایا جا رہا ہے؟ اسی لیے جو کچھ بھی تم نے دنیا میں کیا ہے آج اس کا حساب تم کو دینا ہے، اسی لیے ہم تم کو بلا رہے ہیں. جو موت ہے یہ ہے اصل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس انداز میں کی. تقوی
اسی لیے صحابہ اکرام ہر جگہ اللہ کا ڈر، ہر جگہ اللہ کا خوف، ہر جگہ اللہ دیکھ رہا، وہ یقین تھا، یہ کیفیت پہلے پیدا ہونا۔ اب دوسری آیت آ رہی ہے اس کے بعد